قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی عقیدے میں، اس کے اظہار میں، اعتراف میں، کنفیشن میں یہ بات شامل ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا، داہنی طرف، ایٹ دا رائٹ ہینڈ۔ آج اس تھوڑے سے وقت میں ہی ہم دیکھیں گے کہ داہنی طرف اس سے کیا مراد ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ داہنا ہاتھ برکت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اور اس بزرگوں میں روایت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو برکت دیا کرتے تھے، تو جو زیادہ برکت والا ہاتھ تھا وہ داہنا ہے۔ یعقوب نے یوسف کے بچوں کو برکت دیتے ہوئے ہاتھ کراس کیے تھے، بڑا اس طرف تھا، اس کے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چھوٹے بیٹے کے سر پہ داہنا ہاتھ کر دیا تو یوسف بول پڑا کہ یہ داہنا ہاتھ برکت والا تو چھوٹے پہ رکھ رہا ہے، یہ چھوٹا ہے، بڑے پہ کر۔ داہنے ہاتھ میں برکت ہے۔ خدا کے خادم جب کسی کو برکت دیتے ہیں، مسا کرتے ہیں، انوائنٹ کرتے ہیں، آرڈین کرتے ہیں، تقدیس ہوتی ہے چیزوں کی، تو داہنے ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ داہنا ہاتھ برکت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ داہنا ہاتھ قریب لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گلے لگانے کے لیے۔ غزل و غزلات میں لکھا ہوا ہے کہ دلہا اپنی دلہن کو داہنے ہاتھ سے اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ قربت کا اظہار کرنے کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم بغل گیر ہوتے ہیں، کسی سے گلے ملتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دایاں کندھے کے اوپر سے، اور ہم پش کرتے ہیں اپنی طرف۔ ایک نیچرل بات ہے اس میں کہ داہنا ہاتھ قریب لاتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور پھر داہنا ہاتھ اختیار ظاہر کرتا ہے۔ داہنے ہاتھ میں بادشاہوں کے خاص طور پر سٹک ہوا کرتی ہے، عصا ہوتا ہے، راڈ ہوتا ہے، سٹاف ہوتا ہے، سیپٹر اسے کہتے ہیں، جو بادشاہوں کا عصا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو سرکنڈا پکڑایا گیا ہاتھ میں جب اس پر ظلم ہو رہا ہے، بتانے کے لیے کہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے، تجھے ارغوانی لباس پہنایا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں عصا دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کا ہے۔ توہین کی گئی۔ آستر میں اس سنہرے عصا کا ذکر ملتا ہے کہ بادشاہ گولڈن سیپٹر، سنہرا عصا بڑھاتا ہے، تو داہنے ہاتھ میں وہ اختیار کا عصا ہوتا ہے۔ اور داہنا ہاتھ اختیار دینے یا اس میں شریک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ جب خدا کے خادم کسی کو مسا کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، آرڈین یا کانسیکریٹ کیا جاتا ہے، تو داہنا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، اور پھر داہنا ہاتھ ہی بڑھایا جاتا ہے۔ خادم جب کلام کی خدمت کرنے کے لیے پاسبانوں کو، خادموں کو مسا کیا جاتا ہے، انہیں آرڈینڈ کیا جاتا ہے، تو جو بزرگ خادم ہیں، بشپ ہیں یا جو ماڈریٹر ہوتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں ہم تمہیں خدمت میں شراکت کا داہنا ہاتھ دیتے ہیں، کہ ہم جو اختیار ہمیں ملا تھا ہم اب تیرے ہاتھ میں وہ منتقل کرتے ہیں۔ سو اختیار لیا بھی جاتا ہے داہنے ہاتھ سے اور دیا بھی جاتا ہے۔ اور خدا کا داہنا ہاتھ قدرت والا، زور والا اور جلال والا ہے۔ بائبل بتاتی ہے خدا تو روح ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ، جہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا داہنا ہاتھ ورکنگ ہینڈ ہے۔ آپ رائٹ ہینڈر ہیں زیادہ تر، دنیا میں کم لوگ ہیں جو لیفٹیز ہیں، بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ خدا کا داہنا ہاتھ قدرت والا ہے، زور والا ہے، جلال والا ہے، اٹس گلوریس اینڈ پاورفل۔ اور خدا کا داہنا ہاتھ محیب کام کرتا ہے، جو ہیبت والے ہیں، جو اوسم ہیں، جن کو دیکھ کے خوف آ جاتا ہے، دہشت ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے کام جیسے بائبل میں لکھا ہے اس نے مصر میں کیے، وہ ڈر گئے۔ لوگوں پہ دہشت چھا جاتی ہے کہ خدا کا داہنا ہاتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اور پھر خدا کا داہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے، سچائی، رائچیسنس، سچائی ہے اس میں، خدا کے ہاتھ میں غلط کام نہیں کرتا خدا کا داہنا ہاتھ۔ اور پھر خدا کا داہنا ہاتھ سنبھالتا ہے، کیئر کرتا ہے۔ کوئی گر پڑے تو اسے اٹھا لیتا ہے، کوئی کھو گیا ہے تو اسے ڈھونڈ کے لاتا ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کو دلاسے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
संभालता है, अप होल्ड करता है, गिरने नहीं देता, फना नहीं होने देता। और खुदा का हाथ बुलंद है, बहुत बुलंद है, कोई पहुंच नहीं सकता उस तक। खुदा सबसे बुलंद है और वो बुलंद कर भी देता है। खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद भी करता है, सर बुलंद कर देता है। खुदा के हाथ की खूबी है ये, उसके दाहिने हाथ की खूबी है, वो सर बुलंद कर देता है। एक तो खुद बुलंद है और जिसको थाम लेता है, जिसको संभाल लेता है, जिसको गले लगा लेता है, जिसको इख्तियार दे देता है, उसे सर बुलंद कर देता है। और खुदा का दाहिना हाथ दुश्मनों को ढूंढ लेता है, कोई नहीं छुप सकता। हम अपने घरों में ख़वातीन को देखते, पाकिस्तान में ही होता है, यहाँ तो बहुत कम है। चावल, दाल, अनाज में से पकाने से पहले कंकर चुन लिए जाते हैं। कहते हैं हम चावल या दाल चुन रहे हैं। नहीं, हम चावल दाल नहीं चुनते, हम कंकर चुन रहे होते हैं। हम तलाश करते हैं, हमारी उंगलियां तलाश करती हैं, कहाँ कंकर है, कहाँ लकड़ी का टुकड़ा है, कहाँ भूसे का टुकड़ा है। हम उसे निकाल बाहर फेंकते हैं क्योंकि वो हमारी खुराक के लिए अच्छा नहीं। खुदा का दाहिना हाथ दुश्मन कहीं भी हो उसे तलाश कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। कहावत सुनी होगी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो खुदा के हाथ कानून से भी लंबे होते हैं। वो दुश्मन कहीं भी छुपा हो, खुदा उसे ढूंढ लेता है और खुदा का हाथ अपने लोगों को बचाता है, निजात देता है। खुदा के लोग किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, खुदा का हाथ निजात दे देता है, बचा लेता है, छुड़ा लेता है शिकंजों से, मुसीबतों से। किसी बोझ के नीचे हैं तो वहां से भी निकाल लेता है। खुदा का हाथ बचाता और निजात देता है। और खुदा का दाहिना हाथ फतह हासिल करता है। खुदा जब खुद जंग लड़ता है, खुदा फतह हासिल करता है दाहिने हाथ से। खुदा हारता नहीं, खुदा का दाहिना हाथ कुव्वत, ताकत, इख्तियार, जोर रखता है और वो दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल करता है। और वो फतह खुद तक नहीं रखता बल्कि अपने लोगों को फतह बख्शता भी है। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ खुदा का फतह बख्शता है। खुदा जिंदा है। एक तशबीह इस्तेमाल हुई है खुदा के हाथ की। खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो फतह हासिल भी कर लेता है और फतह अता भी करता है। वो हमें फतह से भर के गलबा दे देता है हमारे हालात, हमारे दुश्मनों, हमारी मुसीबतों पर। और जब दाहिनी तरफ बैठने का जिक्र है तो इसका मतलब है कि अहमियत और मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ज़बूर 45 में लिखा है कि मलिका बादशाह के दाहिने हाथ है। पूरी सल्तनत में मलिका से बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं होती बादशाह के लिए। मलिका बादशाह के दाहिने हाथ है। वो उसके लिए सबसे अहम है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक है। खुदा जिसे दाहिने हाथ बिठाता है उसकी अहमियत का इजहार होता है कि वो सबसे ज्यादा है। यहाँ बहरीन में रहते हुए हम जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, हमारे साथ फैमिली हो तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है हम, तो राइट हैंड कौन बैठता है? खातून, अहलिया, वाइफ। हमेशा याद रखें कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी बीवी आपके साथ बैठी हुई है, वो आगे बैठे। कम से कम इस जगह पे तो इजहार हो कि मलिका आपके दाहिने हाथ है। खुदावंद यीशु जब दाहिने हाथ बैठा है तो मतलब यह है कि उसकी अहमियत और उसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा है। और दाहिने तरफ होना आला इज्जत और मुकाम जाहिर करता है। बहरीन में रॉयल कोर्ट में जब हम जाते हैं तो वहाँ मेरा ये देखने में आया, मेरा एक्सपीरियंस है कि बादशाह अपने दाहिने हाथ की कुर्सी पे खुद किसी को पकड़ता है, पूरे अवाम में से, पूरे ऑडियंस में से जो उसको मिलने आए हैं उनमें से किसी को पकड़ता है और अपने दाहिने हाथ की कुर्सी पे बिठाता है। ये बादशाह का इख्तियार होता है। दाहिने हाथ बिठाने का मतलब है उसका आला मुकाम और आला इज्जत है।
یسوع کو جب داہنے ہاتھ بٹھایا ہے تو یسوع کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، اور داہنی طرف ہونا مبارک حالی ظاہر کرتا ہے، بلیسڈنس، اس میں برکت بھری ہوئی ہے۔ جو داہنے ہاتھ بیٹھتا ہے، جسے داہنی طرف رکھا جاتا ہے، اس میں برکت بھری ہوئی ہے، وہ مبارک ہے، بلیسڈ ہے۔ اور ایک خادم نے تو اس کی تشریح یوں کی ہے کہ چلتی پھرتی برکت ہوتا ہے وہ خود شخص، اس میں برکت بھر دی جاتی ہے اتنی، یہ مبارک حالی کی بات ہے۔ خدا یسوع نے کہا جب ابن آدم اپنے جلال کے تخت میں بیٹھے گا تو کہے گا داہنے ہاتھ والوں سے، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، جو داہنے ہاتھ ہوں گے وہ مبارک ہوں گے۔ اور داہنی طرف ہونا اثر رکھنے کو ظاہر کرتا ہے، انفلوئنس۔ جو داہنے ہاتھ ہوتے ہیں وہ آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ محبت میں، اہمیت میں، عزت میں، مقام میں، رتبے میں زیادہ ہوتے ہیں پوری عوام میں، پورے ہجوم میں، پوری مملکت میں سے۔ اس لیے وہ آپ کے فیصلوں پہ، آپ کے ارادوں پہ، آپ کے منصوبوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور جب یسوع خدا باپ کی داہنی طرف ہے تو یہ اس کی حیثیت اور اس کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، آسمان پہ اس سے زیادہ عزت والا خدا باپ نے کسی اور کو نہیں جانا، وہ داہنے ہاتھ ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے، اس لیے وہ داہنے ہاتھ ہے۔ وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے وہ داہنے ہاتھ ہے۔ وہ سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اس لیے وہ داہنے ہاتھ ہے۔ وہ باپ کے داہنے ہاتھ ہے، موجود ہے ہمارے لیے، اثر رکھتا ہے وہ اپنے باپ کے فیصلوں پر۔ اسی لیے اس نے کہا میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ وہ باپ کے پاس داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور جب ہماری درخواست یسوع کا پاسورڈ لگ کے جاتی ہے نا، یسوع کا ٹیگ لگ کے جاتی ہے ہماری دعا، تو اثر رکھتی ہے، کیونکہ یسوع داہنے ہاتھ ہونے کی وجہ سے اثر رکھتا ہے۔ خدا کا شکر کریں یسوع کے لیے، اس کے آسمان پر ہونے کے لیے، باپ کے داہنے ہاتھ ہونے کے لیے۔ اور یسوع نے اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ اکیلا داہنے ہاتھ نہیں رہے گا۔ متی 25ویں باب میں وہ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگو، تم داہنے ہاتھ والے ہو، تم بادشاہی میں آ جاؤ۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے متی کی انجیل میں کہ تم میرے ساتھ تختوں پہ بیٹھو گے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ سو اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں۔